اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بچے کی زندگی میں، ایک اسٹوڈنٹ کی زندگی میں استاد کا کردار علم اور علمی مہارتوں سے بہت اوپر ہوتا ہے۔ یعنی ایجوکیشن یا ایجوکیشنل سکلز جو ہیں صرف وہی کافی نہیں ہوتی ہیں، ایک ٹیچر کا جو کردار ہے وہ اس سے بہت آگے تک جاتا ہے۔ ایک ٹیچر جو ہے وہ نوجوان ذہنوں کو تشکیل دینے، مائنڈ کریشن، ان کے برینز کو ڈیولپ کرنے، اقدار کو فروغ دینے، یعنی جو ویلیوز ہوتی ہیں ہماری، سیکھنے کا ایک مثبت ماحول پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یعنی جو پازیٹیو لرننگ ایٹماسفیئر ہے وہ پیدا کرنے کی ایک طاقت جو ہے وہ صرف اساتذہ کے پاس ہوتی ہے، ٹیچرز کے پاس۔ کانفیڈنس، اعتماد، احترام اور سکون کے احساس کو، پیسفل لرننگ کو فروغ دینے کے لیے بچوں کے ساتھ مناسب برتاؤ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو آج کی جو یہ بات ہے وہ اس چیز کے مختلف پہلوؤں کی کھوج کرتی ہے۔ اس کو ذرا ہم ڈیپر دیکھیں گے کہ ایک ٹیچر بچوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ رکھے تاکہ وہ ان کی جو گروتھ ہے، ان کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بہتر ہو، اور اس کو ایک فروغ دینے والا تعلیمی تجربہ بنایا جا سکے۔ اس سلسلے میں جو پہلا ایلیمنٹ اساتذہ کو، ٹیچرز کو اپنے مد نظر رکھنا چاہیے وہ ہے احترام اور ہمدردی کا مظاہرہ۔ اساتذہ کو چاہیے کہ وہ بچوں کے ساتھ احترام اور ہمدردی کے ساتھ بات چیت کریں۔ اس میں ان کے خیالات، خدشات کو بڑے غور سے سننا، ان کی بات کو، بچوں کی بات کو غور سے سننا، ان کے جذبات کی توثیق کرنا، ان کے ایموشنز کو انڈرسٹینڈ کرنا اور سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کرنا شامل ہے۔ طلبہ کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی افادیت کو تسلیم کرنے سے اساتذہ ایک ایسا ماحول بنا سکتے ہیں جہاں بچے اپنے آپ کو اظہار کرنے کے لیے قابل قدر محسوس کرتے ہیں، رسپیکٹیبل محسوس کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی ویلیو ہے۔ تو یعنی کہ درگزر کا ایک ایسا ماحول جس میں کہ بچے آسانی سے پھل پھول سکیں۔ پھر جو دوسری چیز آ جاتی ہے وہ ہے مؤثر گفتگو۔ یعنی ٹیچرز جو ہے ظاہر ہے ان کو اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ گفتگو کا بھی مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ تو واضح اور مؤثر مواصلات جو ہیں وہ اساتذہ اور بچوں کے درمیان سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اساتذہ کو چاہیے کہ وہ عمر کے لحاظ سے مناسب زبان استعمال کریں۔ بد زبانی تو کسی صورت بھی ریکمینڈڈ نہیں ہوتی ہے۔ آنکھوں کا رابطہ جو ہے، جس کو ہم آئی کانٹیکٹ کہتے ہیں، وہ برقرار رکھنا چاہیے، اور اوپن ڈسکشن جو ہے اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اس سے نہ صرف تعلیمی جو کانٹینٹ ہے، مواد ہے، اس کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، بلکہ بچوں میں جو کمیونیکیشن کی صلاحیتیں ہیں وہ مضبوط ہوتی ہیں، اور بچوں کو ڈسکشن کرنی آتی ہے جب وہ اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں، اپنے اساتذہ کو دیکھتے ہیں کہ اساتذہ جو ہیں وہ دوران ڈسکشن نہ جذباتی ہوتے ہیں، نہ جھڑکتے ہیں، نہ گالم گلوچ، نہ بدزبانی کرتے ہیں۔ تو بچوں کے اندر بھی پھر وہ ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ اپنی بات کو ڈسکشن میں اگر کرنا ہے، آرگیومنٹ میں کرنا ہے، تو وہ کس طرح سے کرنا ہے۔ تو ان کی جو کمیونیکیشن صلاحیت کی جو صلاحیتیں ہیں اس میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ تیسری چیز آ جاتی ہے کہ اساتذہ کا ہمدرد ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہمدردی اساتذہ میں پائی نہیں جائے گی تو وہ اسٹوڈنٹس میں کیسے آئے گی، شاگردوں میں کیسے آئے گی۔ تو لیکن ہمدرد ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں ایک بہت کریٹیکل ایلیمنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مناسب حدود بھی قائم کرنی ہوتی ہیں اور ان کو برقرار بھی رکھنا ہوتا ہے۔ اب مناسب حدود قائم کرنے کے لیے ہی دراصل لوگ جو ہیں وہ سختی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ تجربے نے اور تحقیق نے یہ بات واضح کی ہے کہ مناسب حدود قائم کرنے کے لیے خاموشی کا سہارا لینا اساتذہ کے لیے، یا مسکراہٹ کا سہارا لینا، یا نرمی کا مظاہرہ کرنا حدود کو زیادہ بہتر طور پر قائم کرتا ہے۔ یہ حدود جو ہوتی ہیں، یہ پروفیشنل جو ریلیشن شپ ہوتا ہے، تعلقات ہوتے ہیں اساتذہ اور بچوں کے، وہ اس کو پھر وہ سالیڈیفائی کرتی ہے، اس کو یقینی بناتی ہے، کسی بھی ممکنہ غلط فہمی کو روکتی ہے یہ چیز۔ تو اساتذہ کو طرز عمل کے جو اپنے اعمال ہیں، ان کے جو سٹینڈرڈز ہیں، معیارات ہیں، ان کو برقرار رکھنا چاہیے، جبکہ ساتھ ہی ساتھ پھر اتھارٹی جو ہے
اور ساتھیوں کا جو ان کے جو پیئرز ہیں، ان کے جو دوسرے ساتھی ہیں، دوست ہیں، ان کے ساتھ احترام کے ساتھ بات چیت کرنے کا بھی سکھانا ہوتا ہے. تو اور یہ رہنمائی جو ہے یہ فراہم کرنا اساتذہ کا فرض بنتا ہے. اس سے ایک عمدہ اخلاق کا ماحول پیدا ہوتا ہے، جس سے پھر عمدہ شخصیات وجود پاتی ہیں. پھر چوتھی چیز ہے انکلوسیوٹی اینڈ ڈائیورسیفائڈ، یعنی شمولیت اور تنوع. کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے نقطہ نظر ہماری کلاسز میں ہماری بات سے ملتے جلتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا نقطہ نظر جو ہے وہ ہماری بات سے، یعنی ایک ٹیچر کی بات سے وہ ملتا جلتا نہیں ہے. تو دونوں صورتوں میں ایک استاد کے رویے میں جو ہے یہ دونوں چیزوں کی انکلوسیوٹی اور ڈائیورسٹی جو ہے یہ دونوں شامل ہونے چاہیے. اور جو بچے ہوتے ہیں وہ مختلف آپس میں جو ہے مختلف مناظر، مختلف جگہوں سے، مختلف ثقافتوں سے، کلچر سے آتے ہیں. تو یہ اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے ماحول کو پروان چڑھائے جہاں کوئی قابل قبول اور قابل قدر محسوس کرے ہر شخص، ہر بچہ جو ہے. تو بات چیت میں متنوع نقطہ نظر جو ہے، جو ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے، اس کو شامل کرنا چاہیے. اور کلچرل یا سوشل جو اختلافات یا ریلیجس اختلافات جو ہوتے ہیں ان کے اندر ایک درمیانی پہلو، بچوں کو ایسا درمیانی پہلو جو ان کے ذہن اس کو سمجھ سکے، وہ دینا. یہ بھی، اور اس سے بچوں کی جو ذہنی ترقی ہے، جو برین کی گروتھ ہے، وہ بہت زبردست ہوتی ہے. اور بچے جو ہیں وہ پھر ایکسٹریمسٹ نہیں بنتے ہیں. ان کو یہ صلاحیت آ جاتی ہے کہ وہ ایک بہتر بیلنسڈ اوپینین قائم کر سکتے ہیں. اور یہ بچوں کے جو ذہنی افق کو، جو ان کے مائنڈز کے جو وہ اسکائی از دا لمٹ والی بات ہو جاتی ہے، اس کو وسیع کرتا ہے. اور باہمی احترام جو ہے، پھر احترام کی ویلیو بھی سمجھ میں آتی ہے کہ احترام کرنے سے معاملات جو ہیں، جو انسانوں کے آپس کے معاملات ہیں، وہ زیادہ بہتر طریقے سے سالو کیے جا سکتے ہیں بنسبت جھگڑے کے یا سختی کے یا ضد کے یا انا کے. پھر پانچویں چیز جو اساتذہ کو مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہر چیز کے لگے بندھے رٹے رٹائے جوابات لکھ کر بچوں کو دے دینے کی بجائے بہتر یہی ہے. کیونکہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، جو میٹرک سائڈ والا ایجوکیشن سسٹم ہے، اس میں تو چونکہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو اس میں تو میں زیادہ بات نہیں کر سکتا. لیکن ایسے اساتذہ جو بچوں کو ابھارنا چاہتے ہیں، ان کے اندر کی صلاحیتوں کو بڑھانا چاہتے ہیں، وہ بچوں کو کریٹیکل تھنکنگ، یعنی تنقیدی فکر جو ہے، تنقیدی انداز میں سوچنا اور پرابلم سالونگ جو ہے، مسئلے کو آزادانہ طور پر حل کرنے کی ترغیب دیں. یعنی ان کو فری تھنکرز بننے کی ترغیب دینی چاہیے. ایک اچھے ٹیچر کا تو یہی طریقہ ہوتا ہے. پھر فکر انگیز سوالات پوچھے جائیں، ایسے سوالات کہ جن سے بچوں کا تجسس میں اضافہ ہو. یعنی وہ صرف یہ نہیں کہ اساتذہ جو ہیں ان کے جوابات دینے کے لیے وہاں موجود ہوں، بلکہ اساتذہ کا ایک اہم ٹاسک یہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کے اندر سوال کی اہمیت، سوال بنانے کا فن، درست سوال کون سا ہوتا ہے، غلط سوال کون سا ہوتا ہے، یہ سب چیزیں بچوں کو سیکھنے میں مشغول کرتے ہیں. ان کے ذہن جو ہیں وہ سیکھنے کی طرف راغب ہوتے ہیں. تو یہ نقطہ نظر جو ہے وہ ان کی فکری نشوونما کو فروغ دیتا ہے. پھر ان کی اپنی صلاحیتوں پر کانفیڈنس آتا ہے ان کو، جب انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کچھ سوالات کے جوابات ڈھونڈنے میں کامیاب ہوئے ہیں. جب ان کی تشفی ہوتی ہے تو ان کی جو علمی بھوک ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. پھر چھٹی چیز جو اساتذہ کو ہر صورت، اور یہ میرا خیال ہے شاید سب سے زیادہ اہم بات ہے، کہ اساتذہ کے اندر انتہا درجے کا صبر اور فلیکسیبلٹی، یعنی ان کا لچکدار ہونا بہت ضروری ہے. انتہائی صبر اور انتہائی فلیکسیبل ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ بچوں کے سیکھنے کی جو سپیڈ آف لرننگ ہوتی ہے تو وہ مختلف ہوتی ہے. تو اساتذہ کی طرف سے صبر اور فلیکسیبل نقطہ نظر ان اختلافات کو ایڈجسٹ کرتا ہے، ہیلپ کرنے میں مدد دیتا ہے جو بچے اپنے گھروں سے یا معاشرے سے لیتے ہیں. تو اساتذہ ان کو ان بیہیویئرز کو ایڈجسٹ کرنے میں مدد دیتے ہیں. لیکن اگر اساتذہ جو ہیں وہ غصیلے، بدتمیز اور جھگڑالو قسم کے ہوں، ان کی اپنی شخصیت میں تحمل مزاجی نہ ہو، تو وہ اپنے شاگردوں کو تحمل مزاج کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو اساتذہ کو اپنے جو تدریسی جو طریقے ہیں، جو میتھڈز آف ٹیچنگ ہے، وہ
ہر اسٹوڈنٹ کی جو نالج کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق ڈھالنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، فلیکسیبل ہونا چاہیے. یعنی اگر ایک بچے کو ایک ٹیچر کو کسی بہت پیچھے کا کوئی سبق جو ہے وہاں سے لے کر چلنا پڑے تو اساتذہ کو پھر یہ محنت کرنے سے چوکنا نہیں چاہیے، اور اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ کوئی بچہ پھر پیچھے نہ رہ جائے. یعنی یا پھر اس کو یہ نہ ہو کہ وہ مغلوب ہو گیا ہے، وہ سپریسڈ ہے، اس کو یہ احساس نہ ہو. بچوں کو پھولوں کی طرح انتہائی حساس طریقے سے ڈیل کرنا، یہ ہے اچھے ٹیچرز کا کام. ساتواں اہم نقطہ یہ ہے کہ اساتذہ جو ہیں وہ بچوں کے لیے رول ماڈلز کے طور پر کام کرتے ہیں. اب رول ماڈلز جو بچوں کو انیشیل رول ماڈلز ملتے ہیں وہ یا والدین ہوتے ہیں یا اساتذہ ہوتے ہیں، اور اساتذہ جو ہیں وہ زیادہ بڑے رول ماڈلز ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. ہمیں تجربے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کئی والدین یہ بات بتاتے ہیں کہ بچے ہماری بات نہیں مانتے، ٹیچرز کی بات مانتے ہیں. تو کیونکہ وہ اپنے اساتذہ کو بہت اوپر دیکھتے ہیں، ان کے دل میں بڑا مقام ہوتا ہے. تو ایسا طرز عمل اساتذہ کا ہونا چاہیے کہ جب بچے ان کی تقلید کریں تو وہ انہیں اس سے خوشی حاصل ہو، انہیں کوئی سینس آف اکمپلشمنٹ ملے. تو تقلید کی خواہش بچوں میں پیدا ہو. یہ رول ماڈل کا ایک اساتذہ کا ایسا رول ماڈل بننا چاہیے کہ بچوں کے اندر تقلید کی خواہش پیدا ہو جائے. اساتذہ کو وقت کی پابندی، رسپانسبلٹی، آنیسٹی، اسٹرانگ کیریکٹر، ایک مضبوط اخلاق، کردار، ان جیسی یہ جو خصوصیات ہیں ان کا مظاہرہ کرنا چاہیے. پازیٹیو بیہیویئرز جو ہے اس کی ماڈلنگ کریں. پازیٹیو بیہیویئرز کی ماڈلنگ یعنی برداشت کے اعلیٰ ترین مقام بچوں کو جب دکھائے جائیں گے تو پھر ہم بچے جو ہیں، اسٹوڈنٹس جو ہیں، وہ اپنی زندگی میں یہ کہتے ہوئے نہیں پائے جائیں گے کہ میری برداشت کی حد ہو گئی ہے، بلکہ وہ جانتے ہوں گے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے لوگ تھے، کچھ ہمارے زندگی میں ایسے اساتذہ تھے کہ جنہوں نے ہماری ہر چھوٹی اور بڑی بات کو برداشت کر کے ہمیں پھر بھی اچھے رویے سکھائے. تو اپنے اساتذہ جو ہیں وہ اپنے طالب علموں کو ان کیریکٹر ٹریٹس پر جو ہے پروان چڑھانے کی ترغیب دیتے ہیں، اور ترغیب دینے کا طریقہ یہی ہے کہ کویسچننگ کے ذریعے یا اپنی رول ماڈلنگ کے ذریعے. اس کے بعد نیکسٹ یہ ہے کہ کنسٹرکٹیو اوپینین دینا چاہیے اساتذہ کو. ڈسٹرکٹیو یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کہنا چاہیے. تو اور یہ ترقی کے لیے، گروتھ کے لیے یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، لیکن اسے تعمیری اور حساس انداز میں پہنچانا چاہیے. کنسٹرکٹیو اوپینین جو ہے وہ بچوں کو مایوسی سے بچاتا ہے، اور اگر اسٹوڈنٹس کو بچپن میں ہی، چھوٹی عمر میں ہی اساتذہ جو ہیں وہ مایوس ہونے سے بچا لیں تو وہ زندگی بھر پھر مشکل سے مشکل حالات، مشکل سے مشکل وقت میں بھی مایوس نہیں ہوں گے. تو اساتذہ کو ان طاقتوں کو، ان پاورز کو اجاگر کرنے کے لیے رہنمائی پیش کرنے پر توجہ دینی چاہیے. انہیں گائیڈ بننا چاہیے اپنے بچوں کا، یا جس کو ہم آج کل انگریزی میں مینٹورشپ کہتے ہیں. تو یہ نقطہ نظر کیا کرتا ہے؟ حوصلہ شکنی کو روکتا ہے، اور سیکھنے کا جو پازیٹیو ایٹماسفیئر ہے اس کو برقرار رکھتا ہے. نئی بات یہ ہے کہ اساتذہ کو بچوں کے ساتھ بات چیت میں ہمیشہ پروفیشنل کمپیٹنس جو ہے وہ برقرار رکھنی چاہیے، پروفیشنلزم کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یعنی رکھ رکھاؤ، آپ جناب کا استعمال، تو تڑاک سے گریز کرنا. پھر تمام طلباء کے ساتھ ایک جسٹ بیہیویئر، منصفانہ برتاؤ کرنا. دو الفاظ ہیں، عدل اور انصاف. انصاف تو ہوتا ہے کہ قوانین، جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، ان کے مطابق کسی چیز پہ فیصلہ ہو جائے. لیکن جو عدل ہے وہ اس سے مختلف ہوتا ہے. عدل جو ہے وہ احساس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، جس میں کہ احساس کیا جاتا ہے. مثلاً ایک بچے نے اگر ایک چھوٹی سی غلطی کر دی ہے تو رول تو موجود ہے کہ اس کے یہ ریپرکشنز ہوں گے، یا اس کو اس کا یہ نتیجہ بھگتنا پڑے گا. لیکن عدل کا تقاضا یہ اساتذہ کو پروفیشنلزم، ٹیچرز کا پروفیشنلزم عام لوگوں کے پروفیشنلزم سے مختلف ہوتا ہے. اس میں کمپیشن ہوتا ہے، اس میں رحم دلی ہوتی ہے، اس میں شفقت ہوتی ہے. تو وہ نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہو سکتا ہے اس بچے کو اس کی غلطی کی سزا نہ ملے، بلکہ اس کو اس کی غلطی کا انعام مل جائے.
ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو منصفانہ برتاؤ یہ ٹیچرز کو کلاس روم میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ سیکھنا پڑتا ہے اور پھر وہ برتاؤ ان کو ریفلیکٹ کرنا پڑتا ہے. جانبداری سے ہر صورت میں گریز کرنا چاہیے کہ کسی کی سائیڈ لینا کسی بھی صورت میں، چاہے وہ کسی ٹیچر کی اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو یا کوئی رشتہ دار ہوں یا جو تعلقات جو بھی، یہ سب باتیں ٹیچرز کو کلاس روم سے باہر چھوڑ کر آنی چاہیے. کیونکہ اگر ایک ٹیچر صرف اس وجہ سے کہ ایک بچے نے گھر جا کر اس کے بارے میں کوئی بات کر دی ہے، وہ اس بات سے ناراض ہو جائے گا اور بچے سے ایک ذاتی مخاصمت پیدا کر لے گا، تو وہ ٹیچر نہیں رہے گا. وہ تو پھر ایک گلی محلے کے غنڈے کے جیسی، یہ تو جذبات ہیں کہ اگر آپ کسی غنڈے سے سینگ پھنسا لیں تو وہ آپ کے خلاف ذاتیات پر آ جاتا ہے. تو ذاتی اور نامناسب معلومات جو ہوتی ہیں ان کو بھی پھر ان کو شیئر کرنے سے گریز کرنا، بچوں کی کس کو رازداری سکھانا، رازداری رکھ کر رازداری سکھانا، یہ بھی اساتذہ کا کام ہے. پھر پروفیشنل جو کمپٹنس ہے وہ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ اساتذہ اور طلباء کا جو رشتہ ہے اس میں احترام رہتا ہے، اس میں عزت رہتی ہے، اس میں مقام رہتا ہے، اس میں رتبہ رہتا ہے، اور جو فوکس رہتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے اساتذہ کا، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی مشینیں نہیں ہیں، یہ کوئی کریانہ سٹور نہیں ہے، جنرل سٹور نہیں ہے جہاں پر کوئی گاہک آ گئے ہیں، بلکہ یہ جیتے جاگتے انسان ہیں جو ایک ٹیچر کے سامنے یا میرے سامنے صرف اس لیے آئے ہیں کہ یہ اپنی زندگی بہتر بنانا چاہتے ہیں. تو اپنے بنیادی جو ایم اور ٹارگٹ آف ٹیچنگ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس قسم کی تعلیم، اس قسم کی تربیت پر پھر مرکوز رہنی چاہیے پروفیشنلی. اساتذہ کے رویے اور ان کا جو بیہیویئر ہے اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اس موضوع پر کچھ گفتگو ہم نے کی. گو کہ یہ وہ چیز ہے جو اساتذہ کو زندگی میں تجربے کے ساتھ بار بار تجربہ کر کے ناکام ہو کر سیکھنی پڑتی ہے. تو لیکن ان ساری باتوں کو اگر ان کی اگر سمری بیان کی جائے تو بچوں کے ساتھ اساتذہ کا جو رویہ ہے، ان کے تعلیمی تجربہ، ان کا جو ایجوکیشنل ایکسپیرینس ہے، ان کی پرسنل گروتھ ہے، اس میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. ایک ہمدرد، احترام کرنے والا، جامع نقطہ نظر طلباء میں حوصلہ افزائی اور بااختیار بنانے کے احساس کو فروغ دیتا ہے. مؤثر مواصلات یعنی کہ کمیونیکیشن جو ہے، افیکٹو کمیونیکیشن، ہمدردی اور جو پروفیشنل کمپٹنس ہے اس کے جو اصولوں پر عمل کرتے ہوئے اساتذہ ایک ایسا ماحول بنا سکتے ہیں جہاں نوجوانوں کو کہ ان کے ذہنوں کو تعلیمی، جذباتی، اخلاقی، سماجی طور پر پروان چڑھا سکیں. اور ایسے لوگ پیدا کیے جا سکتے ہیں، آج بھی پیدا کیے جا سکتے ہیں، ہر قسم کے ماحول میں پیدا کیے جا سکتے ہیں. یہ اساتذہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام عطا فرمایا ہے. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بیان کرتا ہوں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اساتذہ کو والدین پہ فضیلت عطا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے 3 باپ ہیں، ایک وہ جہاں تو پیدا ہوا، ایک وہ جہاں تیری شادی ہوئی، اور ایک وہ جس نے تجھے تعلیم دی، اور فضیلت رکھتا ہے وہ دوسروں پر جس نے تجھے تعلیم دی. تو اساتذہ کو اپنا یہ مقام پہچاننا چاہیے. جو اعلیٰ مقام ہوتے ہیں ان کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں. تو اساتذہ کی ذمہ داریاں بے شک اپنے شاگردوں کی طرف والدین کی نسبت بہت بڑی ہیں، اور اسی لیے والدین کو بھی اساتذہ کو اپنے بچوں کے اساتذہ سمجھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ.